دیکھو سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد عدل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے۔ آدم آل محمد پتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ زور و فسق و عدوان اور کفر کی حکومت نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے آل محمد سب کو ختم کر دیا کربلا میں، اب نہ یہ آگے بڑھیں گے نہ ان کا پیغام آگے بڑھے گا۔ سجاد انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بن کے ظاہر ہوئے، اس لیے مولا کا لقب ہے آدم آل محمد۔ کوئی بچا کون ہے آل محمد میں سجاد کے علاوہ؟ لہذا آل محمد پھر سے سجاد سے شروع ہو رہے ہیں، لہذا آدم آل محمد ہے امام زین العابدین، یہ امام کا لقب ہے، یاد رکھنا بچوں۔ آدم آل محمد اور سجاد علیہ السلام نے طے کیا تھا 35 برس کربلا کے بعد ظاہری حیات کے ساتھ رہے، لیکن ان میں سے ہر دقیقہ قدر کا دقیقہ ہے۔ فقط کیا روتے ہی رہے تھے؟ سجاد علیہ السلام نے یہ اہتمام کیا ہے کہ میرے نانا رسول اللہ کی سنت میں سے کوئی ایک سنت بھی محو نہ ہونے پائے، میں زندہ رکھوں گا۔ یہاں تک کہ نہج البلاغہ کے خطبوں کے راوی سید سجاد ہیں، امام حسن علیہ السلام کی دعاؤں کے راوی سید سجاد ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کے راوی سید سجاد ہیں، بی بی زینب نے جو شام میں خطبہ دیا اس کے راوی سید سجاد ہیں، حسین علیہ السلام کی احادیث کے راوی سید سجاد ہیں۔ سجاد نے ایسے زندہ رکھا سنت نبوی کو، خطبات علوی کو، سجاد نے ایسے زندہ رکھا کہ سن 256 ہجری میں اگر امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے نانا رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان کریں تو سند میں سید الساجدین کا نام لیں گے کہ ہم نے سنا ہے زین العابدین ہے درمیان میں۔ زین العابدین السلام کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، زین العابدین علیہ السلام ہے، سبحان اللہ۔ تو سجاد علیہ السلام نے اس کو ایسے زندہ رکھا کہ بعد کے ائمہ نے اسے بیان کیا۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ لہن میں قرآن پڑھنا ٹھیک ہے؟ تو امام خود قرآن ناطق ہیں، خود بھی علی جواب دے سکتے تھے، کہا یہ ٹھیک ہے اگر غنا کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے جد سید الساجدین کے لیے ہم نے سنا ہے کہ وہ صبح کے وقت لہن میں ایسے قرآن پڑھا کرتے تھے کہ مدینہ کے سکہ اپنے مشکیزوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور سجاد کی تلاوت سنتے رہتے تھے۔ یہ ہے سید الساجدین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدم آل محمد ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں اس میں تبصرہ کر سکوں، میں علامہ رشید ترابی صاحب کا تبصرہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسند سید سجاد بیان ہو اور سیرت سید سجاد، مسند کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جن حدیثوں میں سید سجاد سند میں آتے ہیں وہ ہے مسند سید سجاد۔ معراج کے واقعے کے راوی سید سجاد ہیں، ان کا کہنا پتہ ہے کیا ہے؟ اگر مسند سید سجاد لکھی جائے اور سیرت سید سجاد لکھی جائے، وہ کہتے ہیں میرا محتاط اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 100 جلدیں چاہیے۔ کیوں؟ اس میں پھر واقعات آئیں گے مرشی خاندان کے، مرشی خاندان مولا زین العابدین کی اولاد میں سے، کہ جب قاضی نور اللہ شوستری بھی جائیں دار پر تو اعلان کرے کہ میں سنت سید سجاد پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں۔ جی آپ سید سجاد علیہ السلام کا میں لفظ استعمال کرتے تھوڑا گھبرا رہا ہوں، لیکن کنٹریبیوشن سجاد علیہ السلام درمیان میں سند میں ہے، تو یہ آدم آل محمد ہے میرے بھائی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے۔ شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، حسین منی وانا من حسین۔ شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے، اور محمد باقر علیہ السلام جیسے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تمام ہو رہی بات۔